حزات اور اس کا 20واں باب جو 48 آیات پر مشتمل ہے۔ تب سب بنی اسرائیل نکلے اور ساری جماعت جلاد کے ملک سمیت دان سے بیر سبا تک یک تن ہو کر خداوند کے حضور مصفا میں اکٹھی ہوئی، اور تمام قوم کے سردار بلکہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں کے لوگ جو 4 لاکھ شمشیر زن پیادے تھے خدا کے لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوئے۔ اور بنی بنیامین نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفا میں آئے ہیں، اور بنی اسرائیل پوچھنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح یہ شرارت کیوں کر ہوئی؟ تب اس لاوی نے جو اس مقتول عورت کا شوہر تھا جواب دیا کہ میں اپنی حرم کو ساتھ لے کر بنیامین کے جبہ میں ٹکنے کو گیا تھا، اور جبہ کے لوگ مجھ پر چڑھ آئے اور رات کے وقت اس گھر کو جس کے اندر میں تھا چاروں طرف سے گھیر لیا، اور مجھے تو وہ مار ڈالنا چاہتے تھے، اور میری حرم کو جبراً ایسا بے حرمت کیا کہ وہ مر گئی۔ سو میں نے اپنی حرم کو لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کو اسرائیل کی میراث کے سارے ملک میں بھیجا، کیونکہ اسرائیل کے درمیان انہوں نے شودہ پن اور مکروہ کام کیا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم سب کے سب دیکھو اور یہیں اپنی صلاح و مشورت دو۔ اور سب لوگ یکتن ہو کر اٹھے اور کہنے لگے، ہم میں سے کوئی اپنے ڈیرے کو نہیں جائے گا، اور نہ ہم میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف رخ کرے گا، بلکہ ہم جبہ سے یہ کریں گے کہ کرا ڈال کر اس پر چڑھائی کریں گے، اور ہم اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 100 پیچھے 10 اور 1000 پیچھے 100 اور 10,000 پیچھے 1000 مرد لوگوں کے لیے رسد لانے کو جدا کریں، تاکہ وہ لوگ جب بنیامین کے جبہ میں پہنچیں تو جیسا مکروہ کام انہوں نے اسرائیل میں کیا ہے اس کے مطابق اس سے کاروائی کر سکیں۔ سو بنی اسرائیل اس شہر کے مقابل گٹھے ہوئے یکتن ہو کر جمع ہوئے، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں نے بنیامین کے سارے قبیلے میں لوگ روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کیا شرارت ہے جو تمہارے درمیان ہوئی؟ اس لیے اب ان مردوں یعنی ان خبیثوں کو جو جبہ میں ہیں ہمارے حوالے کرو کہ ہم ان کو قتل کریں اور اسرائیل میں سے بدی کو دور کر ڈالیں۔ لیکن بنی بنیامین نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہا نہ مانا، بلکہ بنی بنیامین شہروں میں سے جبہ میں جمع ہوئے تاکہ بنی اسرائیل سے لڑنے کو جائیں، اور بنی بنیامین جو شہروں میں سے اس وقت جمع ہوئے وہ شمار میں 26,000 شمشیر زن مرد تھے، سوا جبہ کے باشندوں کے جو شمار میں 700 چنے ہوئے جوان تھے۔ ان سب لوگوں میں سے 700 چنے ہوئے بیں ہتھے جوان تھے، جن میں سے ہر ایک فلاخن سے بال کے نشانے پر بغیر خطا کیے پتھر مار سکتا تھا۔ اور اسرائیل کے لوگ بنیامین کے علاوہ 4 لاکھ شمشیر زن مرد تھے، یہ سب صاحب جنگ تھے۔ اور بنی اسرائیل اٹھ کر بیتیل کو گئے اور خدا سے مشورت چاہی، اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون بنی بنیامین سے لڑنے کو پہلے جائے؟ خداوند نے فرمایا، پہلے یہودا جائے۔ سو بنی اسرائیل صبح سویرے اٹھے اور جبہ کے سامنے ڈیرے لگائے، اور اسرائیل کے لوگ بنیامین سے لڑنے کو نکلے، اور اسرائیل کے لوگوں نے جبہ میں ان کے مقابل صف آرائی کی۔ تب بنی بنیامین نے جبہ سے نکل کر اس دن 22,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ پر بنی اسرائیل کے لوگ حوصلہ کر کے دوسرے دن اسی مقام پر جہاں پہلے دن صف باندھی تھی پھر صف آرا ہوئے، اور بنی اسرائیل جا کر شام تک خداوند کے آگے روتے رہے، اور انہوں نے خداوند سے پوچھا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے لڑنے کے لیے پھر بڑھیں یا نہیں؟ خداوند نے فرمایا، اس پر چڑھائی کرو۔ سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلے کے لیے نزدیک آئے، اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا، یہ سب شمشیر زن تھے۔ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے، اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کے عہد کا صندوق ان دنوں وہیں تھا، اور ہارون کے بیٹے الیعزر کا بیٹا فنہاس ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا، خداوند سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں؟ خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔
سو بنی اسرائیل نے جبا کے گردا گرد لوگوں کو گھات میں بٹھا دیا، اور بنی اسرائیل تیسرے دن بنی بنیامین کے مقابلے کو چڑھ گئے، اور پہلے کی طرح جبا کے مقابل پھر صف آرا ہوئے، اور بنی بنیامین ان لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے اور شہر سے دور کھنچے چلے گئے، اور ان شاہراہوں پر جن میں سے ایک بیتیل کو اور دوسری میدان میں سے جبا کو جاتی تھی، پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا، اور اسرائیل کے 30 آدمی کے قریب مار ڈالے۔ اور بنی بنیامین کہنے لگے کہ وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نے کہا آؤ بھاگیں اور ان کو شہر سے دور شاہراہوں پر کھینچ لائیں۔ تب سب اسرائیلی مرد اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بال تمر میں صف آرا ہوئے۔ اس وقت وہ اسرائیلی جو کمین میں بیٹھے تھے مارے جبا سے جو ان کی جگہ تھی نکلے، اور سارے اسرائیل میں سے 10,000 چیدہ مرد جبا کے سامنے آئے، اور لڑائی سخت ہونے لگی، پر انہوں نے نہ جانا کہ ان پر آفت آنے والی ہے، اور خداوند نے بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا، اور بنی اسرائیل نے اس دن 25,100 بنیامینیوں کو قتل کیا، یہ سب شمشیر زن تھے۔ پس بنی بنیامین نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہوئے، کیونکہ اسرائیلی مرد ان لوگوں کا بھروسہ کر کے جنہوں نے انہیں جبا کے خلاف گھات میں بٹھایا تھا بنیامین کے سامنے سے ہٹ گئے۔ تب کمین والوں نے جلدی کی اور جبا پر جھپٹے، اور ان کمین والوں نے آگے بڑھ کر سارے شہر کو تہ تیغ کیا، اور اسرائیلی مردوں اور ان کمین والوں میں یہ نشان مقرر ہوا تھا کہ وہ ایسا کریں کہ دھوئیں کا بہت بڑا بادل شہر سے اٹھائیں۔ سو اسرائیلی مرد لڑائی میں ہٹنے لگے، اور بنیامین نے ان میں سے قریب 30 کے آدمی قتل کر دیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ یقیناً ہمارے سامنے مغلوب ہوئے جیسے پہلی لڑائی میں۔ پر جب دھوئیں کے ستون میں بادل سا اس شہر سے اٹھا تو بنی بنیامین نے اپنے پیچھے نگاہ کی، اور کیا دیکھا کہ شہر کا شہر دھوئیں میں آسمان کو اڑا جاتا ہے۔ پھر تو اسرائیلی مرد پلٹے اور بنیامین کے لوگ ہکا بکا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان پر آفت آ پڑی۔ سو انہوں نے اسرائیلی مردوں کے آگے پیٹھ پھیر کر بیابان کی راہ لی، پر لڑائی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، اور ان لوگوں نے جو اور شہروں سے آتے تھے ان کو ان کے بیچ میں فنا کر دیا۔ یوں انہوں نے بنیامینیوں کو گھیر لیا اور ان کو رگیدا، اور مشرق میں جبا کے مقابل ان کی آرام گاہوں میں ان کو لتاڑا۔ سو 18,000 بنیامینی کھیت آئے، یہ سب سورما تھے، اور وہ پھر کر ریمون کی چٹان کی طرف بیابان میں بھاگ گئے، پر انہوں نے شاہراہوں میں چن چن کر ان کے 5,000 اور مارے، اور جدوم تک ان کو خوب رگید کر ان میں سے 2,000 مرد اور مار ڈالے۔ سو سب بنی بنیامین جو اس دن کھیت آئے 25,000 شمشیر زن مرد تھے، اور یہ سب کے سب سورما تھے۔ پر 600 آدمی پھر کر اور بیابان کی طرف بھاگ کر ریمون کی چٹان کو چل دیے، اور ریمون کی چٹان میں 4 مہینے رہے، اور اسرائیلی مرد لوٹ کر پھر بنی بنیامین پر ٹوٹ پڑے اور ان کو تہ تیغ کیا، یعنی سارے شہر اور چوپایوں اور ان سب کو جو ان کے ہاتھ آئے، اور جو جو شہر ان کو ملے انہوں نے ان سب کو پھونک دیا۔